defining the writing task. When you set about to write your thesis, you have to define your writing task very clearly. اور اس کو اسپیسیفائی کرنے کے لیے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے there are certain strategies which we will discuss over here. ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں چیک لسٹ. یو مسٹ بی میکنگ اے چیک لسٹ فار تھنگس دیٹ یو ڈو ایوری ڈے. ناؤ میک اے چیک لسٹ فار یور رائٹنگ ٹاسک. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اٹ ول گیو یو اے روٹ, اے میپ. یو کین سی ویئر یو ول بی, اور کس طریقے سے میں نے کیا چیز کور کرنی ہے. اور یہ خیال کریں کہ یو آر تھنکنگ لانگ ٹرم ایز ویل ایز شارٹ ٹرم. سو ڈے ٹو ڈے بھی آپ کام کریں گے, اینڈ دس ول میک یور رائٹنگ ٹاسک مور مینیجیبل. When you think of the small steps that you will take every day to achieve your goal, then everything becomes more manageable. When you make your checklist, please make sure that you're also very clear about what is to be done, what needs to be done to achieve that piece of writing. اور ایک بہت ضروری بات اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یو شوڈ اسٹارٹ رائٹنگ ناؤ. آپ انتظار نہ کریں کہ آپ کو کچھ اور انفارمیشن ملے گی تو آپ لکھیں گے. یو شوڈ گیٹ یور فرسٹ ڈرافٹ آؤٹ اینڈ یو کین رائٹ اٹ اینی وے یو فیل, اسپیشلی بگننگ میں, اور پھر اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا ٹھیک کر سکتے ہیں. ایک اور اچھا اسٹریٹجی از کہ یو نیڈ ٹو ڈسکس یور رائٹنگ ٹاسک وتھ یور سپروائزر, سو دیٹ یو اینڈ یور سپروائزر آر آن دا سیم پیج. آپ نے جو بھی سوچا ہے کہ میں رائٹنگ ٹاسک کس طرح سے کروں گا یا کروں گی, اس کو اپنے سپروائزر سے ضرور ڈسکس کریں. اینڈ آف کورس پلیز کیپ ریڈنگ آن دا ٹاپک آف یور ریسرچ. جتنا پڑھیں گے اتنی آپ کی جو تھاٹس میں ہے وہ کلیئرٹی آئے گی. تو یو مسٹ میک اٹ اے پوائنٹ ٹو ریڈ سم پیجز. اس کو بھی اپنا ڈیسائیڈ کر لیں میں نے کتنے پیجز اس کتاب کے پڑھنے ہیں, اور یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کتنے آرٹیکل پڑھنے ہیں. تو یو کین ڈو دیٹ. سو ونس یو ڈیفائن کہ کرنا کیا ہے, میک اے رف ٹائم ٹیبل فار یور رائٹنگ. اب اس میں جو یہ پوائنٹ ہے کہ یو نیڈ ٹو سیٹ اپ لانگ ٹرم گولز ایز ویل ایز شارٹ ٹرم گولز. تو ایک تو ہو گیا کہ آپ نے کون سی ڈیٹ کو تھیسس ختم کرنا ہے. پلیز میک شیور دیٹ یو فنش یور تھیسس مچ بفور اینڈ آلموسٹ اے منتھ اور ٹو بفور وین اٹس سبمیشن از ڈیو. اس ڈیٹ سے آپ بہت پہلے کوئی ڈیٹ رکھیں, اور اس کے بعد دین اسٹارٹ ورکنگ بیکورڈس. پیچھے کی طرف چلتے جائیں اور دیکھیں کہ میں کس طرح, کتنے مہینے میرے پاس, کتنے دن ہیں, کس طرح سے میں دنوں میں ڈیوائڈ کریں گے, اور کس طرح سے ایک دن میں نے کتنا کور کرنا ہے. سو دیٹ وے یو سارٹ آف سیٹ لانگ ٹرم گولز اینڈ شارٹ ٹرم گولز. دین پلیز کیپ آن ریڈنگ اراؤنڈ پنکچویشن رولز. اپنا ایک ٹائم ٹیبل کا ایک حصہ بنا لیں کہ میں نے آج پتہ کرنا ہے کہ اچھا پیریڈس کہاں کہاں یوز ہوتے ہیں, یا پھر آپ کے کامرس کہاں یوز ہوتے ہیں. سو کیپ آن ریڈنگ, ڈیوائڈ دا ٹاسک, پنکچویشن کو, گرامر رولز کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر لیں, اور تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے جائیں. یو ڈونٹ ہیو ٹو لرن دیم, دے ول اسٹے ود یو ان اینی کیس. اینڈ دین پلیز کیپ دا آڈینس دیٹ یو آر ڈیلنگ ود, کس کے لیے لکھنا ہے, کس قسم کا لکھنا ہے, کتنی ڈیپتھ میں لکھنا ہے, تو یو نیڈ ٹو پٹ ان دیئر. اینڈ آف کورس پلیز ڈسکس آل دس ود یور سپروائزر. فار انسٹنس ایک بہت بڑا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ جی پیسو وائس آئے کہ ایکٹیو وائس آئے کا استعمال کریں یا وی کا استعمال کریں, کیونکہ آپ کے سپروائزر ہیز بین ورکنگ ود دا یونیورسٹی, اور دیز رولس کین بی ڈفرینٹ فرام ون یونیورسٹی ٹو دی ادر. اٹ از اے گڈ آئیڈیا کہ آسک دس کوشچن بفور, ناٹ وین یو ہیو آلریڈی ریٹن اور پھر اس کے بعد اس میں اعتراض آئے. تو ابھی اس کو آپ کریں, ڈسکس کر لیں. اینڈ پلیز کنسیڈر ٹیکنگ اے ورک شاپ, چاہے وہ رائٹنگ اسکلس کی ورک شاپ ہے, چاہے وہ اکیڈیمک رائٹنگ کی کہیں ورک شاپ ہو رہی ہے. آج کل بہت زیادہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارے کورسز ایسے مل جاتے ہیں جن کو ہم موکس کہتے ہیں. وہ دے آر فری آف کاسٹ. یو کین سارٹ آف پک اپ اینی تھنگ فرام دیئر جو کہ آپ کو آپ کے تھیسس لکھنے میں مدد کرے.
سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی ویکنیس ہے لینگویج میں تو یو کین ڈیفینیٹلی برش یور اسکلز اپ. جتنی بھی کوئی جیسے آپ نے ریزلٹس پریزنٹ کرنے کی کوئی ورکشاپ ہے, گرافکس بنانے کی, فگر بنانے کی, تو پلیز کنسیڈر اس طرح کی ورکشاپس یوزلی یونیورسٹیز خود بھی کراتی رہتی ہیں. کیپ این آئی آن دیم اینڈ اٹینڈ دیم سو دیٹ دے کین ہیلپ یو with writing your thesis. They can help you in becoming more confident as you write your research work.